कि आज सुबह ही इकोनॉमी को लेके एक थिंक टैंक है हमारे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे जो हुमायूं अख्तर साहब हैं, उनका थिंक टैंक है और उन्होंने एक ज़बरदस्त कंपैरिज़न किया है और एक बहुत ही नॉट वेरी शॉकिंग, हमें तो ये बात पता है, लेकिन उन्होंने एक स्टडी छापी है और वो स्टडी ये कहती है बेसिकली, उसकी हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने 33 बिलियन यूएस डॉलर्स 33 बिलियन यूएस डॉलर्स के फॉरेन लोन्स लिए हैं। ये 2.5 साल में इन्होंने 33 बिलियन इन्होंने चढ़ा दिया है। वो आगे जाके ये भी कहते हैं कि ये 33 बिलियन क्यों है, क्योंकि जो इजाफा है वो कहते हैं कि 33 बिलियन ग्रोस फॉरेन लोन्स हैं जो कि जुलाई 2018 से मार्च 2021 तक लिए गए। यानी इसका पीएमएलएन के लोन्स लेने से जो ताल्लुक है वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन एक्चुअली जब से ये लोग आए हैं जुलाई 2018 में ये आए थे और मार्च 2021 तक इन्होंने जो पिछली पीएमएलएन की हुकूमत थी उसने जितने 5 साल में कर्जे लिए थे उसका कोई इन्होंने 78% ले लिया है। 78% इज 78 78%, सो ऑलमोस्ट 80% उन्होंने पीटीआई की नया पाकिस्तान ने 33 बिलियन ग्रोस फॉरेन लोन्स ले लिए। अब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी कि जनाब हम पे तो पहले के कर्जे बहुत थे तो हमने वो कर्जे चुकाने के लिए ये लिए हैं, बजा फरमा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि आपने हमको जो वादा किया था, आपने कहा था कि हम आपको पुराना पाकिस्तान से बेहतर एक नया पाकिस्तान देंगे, हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, हम लोन लेंगे ही नहीं। आपने ये भी कहा था, हमने नहीं कहा था, आपने कहा था। ये ऐसे टॉल क्लेम्स कभी पीएमएलएन ने नहीं किए। फिर आपने हमें ये कहा था कि अमन ओमान होगा, हर एक के पास रोजगार होगा, इंसाफ ही इंसाफ होगा। जाहिर है तहरीक इंसाफ है। आज की जो व्लॉग है उसका मकसद बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्रिटिसाइज या तनकीद का निशाना नहीं बनाने की कोशिश, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त हर तरफ से उनके ऊपर बमबारी हो रही है और ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे शख्स बैठा हुआ है वो अहल था कि नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी नाअहली खुद भी जाहिर की। हर आते हुए आने वाले दिन के साथ वो जाहिर करते हैं, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा अंडर फायर है और मैं समझती हूँ कि ऑल्दो अपना ही कसूर है, लेकिन इस हुकूमत को या इस वज़ीर आज़म को या इस वज़ीर दाखिला को या इस फॉरेन मिनिस्टर को कसूरवार ठहराना, उनका कसूर इतना है कि वो पपेट बनने को राज़ी हो गए, वरना कसूरवार एक्चुअली आपको सिस्टम को पहुँचाना ठहराना चाहिए। तो पीएमएलएन की हुकूमत को भी आप कह सकते हैं कि जनाब उन्होंने भी कर्जे लिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कर्जे आप तब लेते हैं जब आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होते। जाहिर है ना कि आप कमाते कम हैं और लगाते ज़्यादा हैं, अखराजात आपके ज़्यादा हैं और कर्जदार या मकरूज आप ज़्यादा हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड पे लगाए जा रहे हैं और कमा नहीं रहे। और वो कमा क्यों नहीं रहे? कमा इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम आदत हमने अपनी बना ली है भिखारी या भीख लेने की। कभी हमें वॉर ऑन टेरर की मद में, कभी हमें अफगान वॉर की मद में, कहीं से इधर उधर से हमको हैंड आउट्स आते रहते हैं। हमें उन लिफाफों की आदत इतनी हो गई थी कि हमने ग्रोथ पे फोकस नहीं किया। हमने अपने नौजवानों को, जो हमारा एक गोल्ड है, हमारा एक्चुअली जो सोना है वो हमारे यूथ है, उनके ऊपर कभी इन्वेस्ट नहीं किया। उनको स्किल्स ही नहीं सिखाए, उनको कोई ऐसे नए हुनर ही नहीं सिखाए कि वो आने वाली दुनिया में कम्पीट कर सकते। अब पीएमएलएन की हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत में, यानी पुराना पाकिस्तान और नया पाकिस्तान में क्या फ़र्क था? फ़र्क ये था कि पुराना पाकिस्तान जो 2013 से 2017 तक आया, बल्कि 2018 तक भी, वो कोशिश कर रहा था अपने पैरों पे खड़े होने की। एक आपको एविडेंस उसकी ये मैं देती हूँ कि आप जो G20 है उसमें 18वें नंबर पे, 18th नंबर पे, यानी टॉप ऑफ जो क्रेम डे ला क्रेम होती है दुनिया की, उसकी इकोनॉमीज में G20 का हिस्सा बनने जा रहे थे। यू वर ऑन ट्रैक ऑन दैट। और आपका जीडीपी 5.8% था। और अगर वो तसलसल जारी रहता तो आप 8% तक आज हो सकते थे, 7-8% आपकी ग्रोथ हो सकती थी, जीडीपी हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। तो हमने रिवर्स गियर लगाई। पुराना पाकिस्तान में सीपैक पे बड़ी तेज़ी से काम हो रहा था और हम समझते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन सारे इशारे ऐसे हैं कि वो सीपैक पे जो तेज़ी से काम हो रहा था, शहबाज स्पीड की जो स्पीड थी वो पसंद नहीं थी, और नवाज शरीफ की जो फोकस था ट्रेड पे,
باہمی ٹریڈ پہ، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو، چاہے وہ افغانستان کے تھرو مڈل ایسٹ تک ہم پہنچتے، چائنا کو فیسیلیٹیٹ کرتے، وہ ایک ایسی پازیٹیو بات تھی کہ جس سے گروتھ پاسبل تھی، اور ساتھ ساتھ دہشت گردی میں یا بم دھماکوں میں کمی ہو رہی تھی۔ کراچی میں امن و امان آ گیا تھا، ضرب عضب بھی ہوا، بلوچستان میں یہ تو میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ خاطر خواہ کمی ہوئی تھی۔ پھر سیکٹیرین وائلنس میں بھی ہم نے کمی دیکھی، اور کافی صحیح باتیں ہو رہی تھیں۔ جو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ایجنڈا ہوتا ہے اس میں بھی ہم نے نرمی دیکھی، اس میں بھی ہم نے کنٹرول دیکھا۔ تو یہ میں پچھلی یعنی 2013 سے 2018 کے ٹینیور کی بات کری ہوں، خاص کر 2013 سے 2016 تک کی ڈان لیکس کے ساتھ اگر آپ ٹائم کریں تو تب تک بڑی اچھی طرح سے تیزی سے کام ہو رہا تھا۔ نیا پاکستان نے ان تمام چیزوں پہ سٹاپ لگا دیا ہے۔ دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، بم دھماکوں میں اضافہ ہوا ہے، سی پیک پہ کام رک گیا ہے، پریزیڈنٹ شی ابھی تک نہیں آئے۔ آج چائنیز امبیسڈر ڈیلیگیشن کے ساتھ سرینا ہوٹل میں اگر ٹھہرا ہوا ہے، ان کی ڈیلیگیشن ٹھہری ہوئی ہے، تو ایک ڈائریکٹ اٹیک ہے نا سی پیک پہ، یعنی کہ بار بار آپ کا ابھی وہ جو ہزاراز کا اٹیک ہوا آپ نے دیکھا، وہ بھی بلوچستان میں ہوا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کوئی 15 بندوں کو پہاڑی پہ کول مائن میں سے نکال کے اوپر لے جا کے باندھ کے اور پھر حلال کر دیتا ہے، اور کیسے پہنچ جاتے ہیں، مطلب اتنی سیکیورٹی کے باوجود کیسے یہ واقعات ہو جاتے ہیں، کوئی سیکیورٹی لیپس ہے، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ چائنا نے اسی وجہ سے شاید سوچ کے کہ یہاں تو سست روی کا شکار ہے سی پیک، تو انہوں نے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ 25 سالہ معاہدہ کر لیا ہے، کیونکہ وہ تیزی سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور باقی جو ممالک ہیں نا، چائنا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، انہوں نے اپنا رستہ نکالنا ہے۔ چائنا خاص طور پہ وہ ہمارے راستے ان کو اپنا مقاصد نہیں پورے ہوں گے، پورے تو وہ ہوں گے لیکن آہستہ آہستہ اگر کوئی اس میں رکاوٹ آئے گی، یہ تو پکا آپ یقین کر لیں کہ چائنا جو چاہتا ہے وہ تو اچیو کر کے رہے گا۔ ہاں تھوڑی سی اس میں اگر کوئی اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہوں گے، انسٹیبلٹی ہوگی، تو تھوڑا بہت ڈیلے ہو جائے گا، نقصان ہم کو ہوگا، کیونکہ لوگ جو ہلاک ہوں گے، لوگ جو شہید ہوں گے، تباہی جو آئے گی، یا جو ہم سے انویسٹمنٹ واپس لی جائے گی، وہ ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ آج تک افغان وار ہو اس میں ہمارا نقصان ہوا ہے، افغانستان میں بھی جو لوگ ہیں ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، مسلم برادر ملک ہے، جو نقصان ہوا ہے ہماری بچیوں کو ہوا ہے، ہماری بھائیوں کو ہوا ہے، اور وہاں پہ اگر آگ لگتی ہے تو پاکستان میں بھی آگ لگتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان افغان بارڈر پہ پھر دوبارہ ایک وائلنس کی، دہشت گردی کی روش شروع ہو گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ادھر صرف وائلنس آپ کو لگے کہ جی بارڈر کے اس طرف ہوگا تو یہاں پہ نہیں آئے گا۔ افغانستان کی جو پہلی افغان وار تھی اس میں ہم نے سفر کیا، رشیا کے خلاف ہم کو استعمال کیا امریکہ نے، اور پاکستان اور افغانستان اس کے نتیجے میں تباہ ہوئے۔ 43 ایئرس سے افغانستان میں آگ لگی ہوئی ہے، تباہ کاری ہے، کوئی پروگرس نہیں ہے، اور جب ادھر پروگرس نہیں ہوتی تو ہمارے بھی وسائل پہ بوجھ پڑتا ہے۔ ایک تو افغان ریفیوجیز ہم نے اپنے ملک میں انکارپوریٹ کیے، بسائے، اس کے علاوہ ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر پڑا۔ اگر آپ لیڈی ریڈنگ ہسپتال یا خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے پی چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے کہ کیونکہ وہاں پہ تو کوئی وسائل ہوتے نہیں، تو وہاں پہ بھی ادھر سے بھی ہمیں بہت زیادہ انفلکس آتا تھا ہے پیشنٹس کا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں اگر گند بیک یارڈ میں ہو تو یہاں تک اس کی اثرات نہیں آئیں گے۔ اگر بیماری پڑوس میں ہوگی تو آپ کے گھر تک آئے گی، اور اگر آپ وہاں پہ کوئی کچرا ڈالیں گے تو یہ تو نہیں ممکن نا کہ وہاں پہ جو اگر گند کا ڈھیر آپ پھینک دیں گے تو آپ کے گھر میں واپس اس کی بدبو نہیں آئے گی۔ تو یہ چیزیں ہم نے پرانا پاکستان میں اس کے اوپر خاطر خواہ کام ہوتا ہوا دیکھا۔ اب نواز شریف نے کیا یا اسحاق ڈار نے کیا یا راحیل شریف نے کیا، یہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے، لیکن پرانا پاکستان میں اس پہ تیزی سے کام ہو رہا تھا، اور اس کے بعد سڈنلی ہم نے دیکھا سی پیک کولڈ سٹوریج میں گیا، پاکستان ریلویز تباہ ہوئی، اورنج لائن ڈیلے ہوئی، ہماری جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ اب اسلام آباد میں دیکھیں تو کبھی پولیس بچوں کو ہماری بھون رہی ہے گولیوں سے، کبھی ٹیل وائی پی کئی آپ یہ دیکھ لیں اندر بھی ایک خدا نخواستہ لوگ تو اس کو خانہ جنگی کہنا چاہتے ہیں، میں اس کو یہ الفاظ نہیں، یہ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن ایک مطلب ایک جان بوجھ کے ہمیں آپس میں
لڑانے کی اور لہو لہان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جب TLYP یہ کر رہی ہے، یہ پہلی دفعہ تو نہیں کری، 2017 میں ہم نے دیکھا توڑ پھوڑ ہوئی، ابھی ہم نے دیکھا، اور آج شیخ رشید کے اوپر بھی ہم نے سنا کہ جی کوئی حملہ آور ہونا چاہتا ہے. اب بات یہ ہے کہ شیخ رشید جیسا بھی بندہ ہو، جس قسم کی بھی اس کی زبان، اور جو بھی وہ میرے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں خیالات رکھتا ہو، لیکن یہ بات کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. یہ بات کوئی، یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو کوئی بھی وزیر داخلہ کے وزارت پہ ہے، میں پرسنلی امید کرتی ہوں کہ یہ شخص دوبارہ کبھی وزارت میں نہ آئے، لیکن وزیر داخلہ کو جو کوئی بھی ہو اس کے اوپر حملہ ہو، یہ بالکل یہ پاکستان کی بقا کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ اسلام آباد کی سیکیورٹی سچویشن کے لیے صحیح نہیں ہے. کسی کو بھی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا اس قسم کا واقعہ ہو، اگلی واقعہ ہو. اور اس میں ایشو جو ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جناب پہلی والی حکومت کے لونز آپ واپس کر رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اپنے حصے میں جو صاف ستھرے آتے ہیں وہ بھی کوئی 11 بلین سے زیادہ ہی بنتے ہیں. یعنی کہ جو آپ نے جتنے لیے ہیں، تو سینٹرل بینک کا ڈیٹا دکھا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے 15 بلین، سوری 11 نہیں 15 بلین ایکسٹرنل پبلک ڈیٹ میں ایڈ کیا. تو اگر باقی میچورنگ لونز کو آپ نے پے آف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اگر ایسا ہی ہے، اگر مان لیا کہ وہ بھی قرضے لے رہے تھے، آپ بھی قرضے لے رہے تھے، تو پھر آپ نے کیا نیا پاکستان دیا؟ آپ نے کیا نیا پاکستان دیا؟ شیخ رشید بھی پہلی حکومتوں میں بھی تھے، اب بھی ہیں. فواد چودھری پہلی حکومتوں میں تھے، اب بھی ہیں. تو نیا اس میں کیا ہے؟ یہ اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے.